السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 67 تا 73 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا، کیا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل کے مقتول اور گائے کا قصہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس خرق عادت احسان کو بھی یاد کرو جو گائے کی صورت میں نے تم پر کیا، تاکہ معلوم ہو کہ قاتل کون ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالی نے مقتول کو زندہ کیا کہ وہ بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ ابن ابو حاتم نے عبیدہ سلمانی سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بے اولاد مگر بہت مالدار تھا، اس کا ایک بھتیجا اس کا وارث تھا، اس نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو رات کے وقت اپنے ہی ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا، پھر دعویٰ کر دیا کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ سب مسلح ہو کر آپس میں برسر پیکار ہونے لگے کہ ان میں سے کچھ عقل مند لوگوں نے کہا کہ تم آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ یہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، تم ان سے فیصلہ کرا لو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذون ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا، کیا آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ اگر وہ پس و پیش کی خاطر سوالات نہ کرتے تو جو گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی اطاعت ہو جاتی، لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا تو ان سے بھی تشدد کا معاملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ اس گائے تک پہنچ گئے جس کے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک ایسے شخص کے پاس پایا جس کے پاس صرف یہی ایک گائے تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ اس کی قیمت کے طور پر اس کی کھال بھر کر سونا لے گا اور اس میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اتنا سونا دے کر گائے کو خرید لیا، اسے ذبح کیا اور اسے مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے، اور یہ کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ اس طرح قاتل کو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ دیا گیا، اور بعد میں بھی ہمیشہ یہی اصول رہا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ انہوں نے کہا، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، ان کے درمیان عمر کی ہو، چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے
کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو، بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اپنے رسول سے بطریق تلبیس کثرت سے سوال کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ پر تنگی کی تو اللہ تعالی نے بھی انہیں مشکل میں ڈال دیا۔ اگر وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو درست تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبید اور کئی ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ سختی کرتے گئے ان پر اسی طرح سختی کی گئی۔ انہوں نے اس سلسلے میں پہلا سوال یہ کیا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، یعنی آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کی صفت کیا ہو۔ آپ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ نہ بہت ہی بڑی اور بوڑھی ہو اور نہ اس قدر چھوٹی عمر کی کہ سانڈ اس کے قریب نہ گیا ہو۔ ضحاک کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اوان بین ذالک، وہ بڑی اور چھوٹی عمر کے بین بین ہو۔ اس عمر کے جانور اور گائیں طاقتور بھی ہوتی ہیں اور خوبصورت بھی۔ اوفی نے اپنی تفسیر میں فا کی ان لونھا کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی ہو کہ زرد رنگ سفید معلوم ہوتا ہو۔ سودی فرماتے ہیں تسد الناظرین کے معنی یہ ہیں کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس کی جلد کی طرف دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ سورج کی شعاع گویا اس کی جلد میں سے نکل رہی ہے۔ تورات میں ہے کہ وہ ہمراہ یعنی سرخ رنگ کی تھی۔ شاید عربی بنانے میں یہ غلطی ہے، یا جیسے کہ پہلے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی تھی جو سرخی اور سیاہی کی طرف مائل تھا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ان البقرہ تشابہ علینا کے معنی یہ ہیں کہ گائیں کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس گائے کے اس طرح اوصاف بیان کیجئے کہ یہ دیگر سے ممتاز اور نمایاں ہو جائے۔ وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر آپ نے اسے ہمارے سامنے بیان فرما دیا تو ہمیں انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک یہ گائے معلوم ہو جائے گی۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو نہ تو کھیتی باڑی کے لیے سدھائی گئی ہو اور نہ اس سے کھیتی کو پانی دینے کا کام لیا گیا ہو، بلکہ وہ خوبصورت اور قابل ستائش ہو۔ قتادہ سے روایت ہے کہ مسلمتن کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، جبکہ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں داغ دھبا نہ ہو۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاؤں اور باقی سارا جسم بے داغ ہو، اور لا شیعۃ فیہا کے متعلق مجاہد کہتے ہیں کہ وہ کالی ہو نہ سفید۔ فذبحوہا وما کادوا یفعلون، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے، یعنی انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ اسے ذبح نہ کریں، یعنی اس سوال و جواب کے بعد بھی انہوں نے اسے مشکل ہی سے ذبح کیا، اور اس میں ان کی مذمت ہے کیونکہ ان کے یہ سوالات محض ان کی کجی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھے، گویا وہ اسے ذبح کرنے والے تھے ہی نہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور جب تم نے ایک
ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مقتول کو زندہ اور قاتل کا تعین کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَدَّارَعْتُمْ فِيهَا کے معنی ہیں کہ تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، جبکہ عطا خراسانی اور ضحاک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اس میں جھگڑنے لگے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ ان کا جھگڑا یہ تھا کہ بعض نے کہا تم نے اسے قتل کیا ہے، وہ کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں بلکہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون کے معنی مجاہد نے یہ بیان کیے ہیں کہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، یعنی اس گائے کے اعضاء میں سے کوئی بھی عضو مقتول کو لگا دو، اس سے معجزے اور خرق عادت امر کا ظہور ہو جائے گا۔ حقیقت میں تو یہ ایک معین ٹکڑا ہی تھا، چنانچہ اس کی تعین میں اگر دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا تو اسے اللہ تعالی ہمارے لیے بیان فرما دیتا، لیکن اللہ تعالی نے اسے مبہم ہی رکھا ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعین ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی اسے مبہم ہی رکھیں گے جیسا کہ اللہ تعالی نے بھی اسے مبہم رکھا ہے۔ اور فرمان باری تعالی ہے کذالک یحیی اللہ الموتى اللہ تعالی اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی انہوں نے جب اسے اس کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور انہوں نے اس کے زندہ ہونے کا جو مشاہدہ کیا تو اس سے اللہ تعالی نے انہیں اپنی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کا جلوہ دکھایا، اور اسے ایک طرف تو اللہ تعالی نے آخرت کی دلیل بنا دیا اور دوسری طرف اس سے ان کے باہمی جھگڑے اور ہٹ دھرمی کا فیصلہ بھی فرما دیا۔ سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی نے اس صورت میں مردوں کو زندہ کرنے کا 5 مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، تو اس موقع پر اللہ تعالی نے انہیں موت کے بعد از سر نو زندہ کر دیا تھا۔ دوسرا یہ گائے والا واقعہ ہے۔ تیسرا ان لوگوں کا واقعہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے۔ چوتھا اس شخص کا واقعہ جسے ایک بستی سے جو چھتوں کے بال گری پڑی تھی گزرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ پانچواں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ۔ اللہ تعالی نے مردہ ہونے کے بعد زمین کے زندہ کر دینے کو بھی اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ گل سڑ جانے کے بعد جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ حسب ذیل ارشاد باری تعالی اس کا شاہد ہے، اور ایک عظیم نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان پھلوں کو نہیں بنایا، یا پھر یہ شکر نہیں کرتے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔